میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، تم عہدوں کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو حالات احرام میں حلال مت سمجھنا۔ بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ مومنوں، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرام میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے کثرت سے جا رہے ہو اور اپنے رب کے فضل و رضا کے طالب ہو۔ اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لو، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم کو کسی قوم سے بغض ہو اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تو تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزر کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام ذات کر دیا گیا، اور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، اور جو کسی ضرب سے مر جائے، اور جو اونچے سے گر کر مر جائے، اور جو کسی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو درندے کھانے لگے مگر جس کو ذبح کر ڈالو وہ جائز ہے۔ اور جو جانور پرستگاہ پر ذبح کیا جائے، اور ایک ہی تقسیم کرو قرہ کے تیروں کے ذریعے سے، یہ سب گناہ ہے۔ آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ پاس جو شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جائے وہ ان حرام اشیاء سے کچھ کھا لے، بشرط ایک ہی کسی گناہ کی طرف میل نہ ہو، تو بے شک پھر اللہ معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور ان کے لیے حلال ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہے، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور ان کو تم چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے ان کو کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اہل کتاب کا ذبیحہ خانہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور مسلمان پرسہ عورتیں اور اہل کتاب کی پرسہ عورتیں جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو تو حلال ہے، اس طور پر کہ تم بیوی بناؤ، نہ کہ علانیہ طور پر بدکاری کرو، اور نہ خفیہ اشنائیاں کرو۔ اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا نیک عمل بھی غارت کر دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی کسرے میں رہے گا۔ مومنوں، جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی کونیوں سمیت دھویا کرو، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اور اپنے پیروں کو ٹکنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے بدن غسل کر کے پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی استنجے سے آیا ہو یا تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوئے مگر پانی نہ ملے تو ان چاروں صورتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرو، اس زمین پر سے
اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک و صاف رکھے، اور چاہتا ہے کہ وہ تم پر اپنا ایمان پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس کے اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ مومنوں، تم اللہ کے لیے پوری پابندی سے انصاف پر قائم رہنے والے گواہ رہو، اور کسی خاص قوم سے عداوت تم کو انصاف سے نہ روک دے۔ انصاف تو کیا ہی کرو، کیونکہ یہ انصاف تقوی سے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ مومنوں، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، سو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے، اور ان میں سے ہم نے بڑا سردار مقرر کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں پر کامل یقین رکھو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کرتا رہوں گا، اور تم کو یقیناً باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور جا پڑے گا۔ تو پھر ان کے عہد سکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے ہیں، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ تو بالکل بھول چکے، اور آپ کو بلا ناگا ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے، سوائے ان کے جو اس میں بہت کم ہے، سو آپ تو ان کو معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں، بے شک اللہ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو اپنے آپ کو نصارہ بتاتے ہیں، تو وہ بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے، تو ہم نے ان کے درمیان آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ پیدا کر دیا، اور اللہ ان کا کیا ہوا جلد بتا دے گا۔